ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، آج میں نے جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بڑا حساس ہے، مگر ادھر کچھ مہینوں سے شریروں کی شرارت، حاسدین کے حسد اور کچھ نام نہاد قومی ترجمان کا نعرہ لگانے والے اردو اخبارات کی خبروں نے مجھے یہ موضوع چننے پر مجبور کیا۔ کچھ دن قبل ایک مضمون پر سے نگاہ گزری، پورا مضمون مجھے ہضم نہیں ہوا، مگر اس موضوع کا آغاز اس نے کچھ یوں کیا تھا کہ آج کل یہ فیشن ہو گیا ہے کہ دانشوری جھاڑنے کے لیے اور خود کو اس ملک یا معاشرے کا مہذب انسان کہلوانے اور زبردستی کی واہوائی بٹورنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ مولویوں، مدارس کو یا تبلیغی جماعت کے کارندوں کو نشانہ بناؤ۔ دنیا آپ کو خود بخود مہذب ترین معاشرے میں شامل کر لے گی، اس کے لیے تگودو کی ضرورت نہیں ہوگی، بس 10 لائنوں میں مولوی، مدارس اور تبلیغی جماعت کے کارندوں کو گالی دینی ہے، اور آج کل یہی ہو رہا ہے۔ ملک کے سیاسی حالات پر نظر کرتے ہیں تو کوئی نیتا 3 طلاق، آزادی نسواں اور 4 شادیوں کو لے کر بحث میں الجھا ہوا ہے، اور اتنا الجھا ہوا ہے کہ لگتا ہے ان مسائل کے بنا مسلم امت بس ڈوبنے والی ہے۔ دوسری جانب شریر قسم کے مطلب پرست کچھ لوگ، وہ مولویوں اور مدرسے کے چندے اور تبلیغی جماعت اور مرکز نظام الدین کے پیچھے پورے منظم سازش کے تحت پڑے ہوئے، مرکز یا آس پاس میں ہونے والے کچھ جھگڑوں کو مرکز نظام الدین سے جوڑ کر اتنا اچھال رہے ہیں، اور ہمارے کچھ نام نہاد قومی ترجمان اردو اخبارات، جن کو قوم سے کسی طرح کی نہ انسیت ہے نہ ان کی فلاح و بہبودی سے ان کو کوئی مطلب ہے، وہ جلی سرخیوں میں اس کو شائع کر کے دشمنان اسلام اور بالخصوص جو تبلیغی جماعت اور مرکز کے مخالفین ہیں ان کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، اور اپنے اخبارات کی بکری دوگنا کر کے خوش ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ کوئی بھی کچھ بھی بیان دیتا ہے مرکز کے خلاف تو بس اسی پر ایمان لاتے ہوئے مرکز اور یہاں کے بزرگوں کے خلاف جتنا زہر اگلنا تھا اگلوا رہے ہیں۔ مرکز کے 2 برگزیدہ بزرگوں کے نام پر عوام کو 2 گروپوں میں بانٹ کر اس دعوت والے محنت کو ختم کرنے کی سازش رچ رہے ہیں۔ ان اخبارات کو اور پھر اس مسئلے کو لے کر جو لوگ واٹس ایپ پر، فیس بک پہ اپنے پیج پر انسانیت کی ہمدردی کے آڑ میں کچھ اور تصاویر شیئر کر کے جو لوگ مرکز نظام الدین اور یہاں کے بزرگوں کے خلاف زہر اگلتے دیکھے جا رہے ہیں، ان کو کبھی تبلیغی جماعت کی اچھائیاں، اس کے فوائد، اس کے فضائل بن کر بیان کرتے یا لکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بس موقع دیکھا کہ بدنام کرنے کا اچھا وقت ہے تو بس اپنے قلم کو حرکت دینی شروع کر دی، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ قلم کی نعمت کا ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور ہم اسی نعمت کے ساتھ کھلا مذاق کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا تبلیغ جماعت کے بنا دعوتی کام رک جائے گا؟ افسوس کا مقام ہے کسی تبلیغی نے یا بزرگوں نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ تبلیغی حضرات تو بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں ان سے یہ نبیوں والا کام چھین نہ لے، اس وجہ سے راتوں پہر اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے خطاؤں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، پھر اللہ سے اس دعوتی کام سے اخلاص کے ساتھ جوڑنے رکھنے کی دعا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا اخبارات نے حقیقت ہی شائع کی ہے، کیا تبلیغی جماعت کو آسمان سے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے؟ اس کی غلطیوں کو کیوں نہ منظر عام پر لایا جائے؟ میں نے کہا کہ آپ کی تحریر اصلاحی کم اور فسادی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اگر تبلیغیوں کی اصلاح کا مقصد ہوتا تو خبر کا ٹکڑا سوشل میڈیا میں شیئر کرنے سے پہلے خود سے ایک بار تحقیق ضرور کر لیتے، مگر آپ نے تو آنکھ بند کر کے اخبارات کی تراشوں پر ایمان لیا ہے اور پھر اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں۔ جہاں سے انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سے دلوں کو جوڑنے کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے فضائل، اس کے شرائط، اس کے اصول و ضوابط نے جہاں پوری دنیا کو اپنے سامنے سرنگو کرنے پر مجبور کر دیا، عرب و عجب جہاں سے ایک ہی آواز کے ساتھ، ایک ہی مقصد کے ساتھ دنیا بھر میں اللہ سے پچھڑے بندوں کو اللہ سے ملانے اور سب سے پہلے اپنے اصلاح کے غرض سے اپنا جان و مال، اپنا تن من اور وقت لگا کر بلا غرض و بلا مطلب نکلتے ہیں، جس کے اجتماعات کے لیے نہ پوسٹر چھپتا ہے، نہ اعلان نامہ جاتا ہے، نہ بھرے بازار و گلی کوچے میں اعلان ہوتا ہے، اس کے باوجود گھر گھر محنت کرنے، گشت کا عمل کرنے، مسجد وار جماعتوں میں بیٹھ کر محلے والوں کی فکر کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کا جمع غفیر، جس کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتی ہے، جمع ہو جاتی ہے۔ نہ اخبارات میں اشتہارات، نہ کسی طرح کے دعوت طعام کا لالچ، مگر اس کام کی جانب بڑھے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ صرف ایک ہے کہ اس کے بانیوں اور ابھی زندہ بزرگوں کی قربانیاں اور راتوں پہر اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اس راستے میں چلنے پھرنے اور بولنے کی برکت اور ان کا اخلاص ہے۔ تم یہ کچھ اخبار والے یا پھر سوشل میڈیا میں جو آج کل جو مخالفین سرگرم عمل ہیں، کیا یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو مٹا دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ناظرین، یہاں رکنے کی اجازت ہے، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ایک تاریخی بات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ انگریزوں نے جب اس بر صغیر پر یعنی آزادی سے پہلے والے ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہاں حکمرانی کے اپنے خواب دیکھنے لگی، تو پتہ ہے ان کو سب سے زیادہ خطرہ کن سے تھا؟ انہی مولویوں سے جو 2 وقت کے کھانے پر رضامندی دکھا کر گھر گھر جا کر بچوں کو قرآن کی تعلیمات دینے پر راضی ہو جایا کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ مولوی مر جائے گا مگر ہمارے سامنے سر کبھی خم نہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے، بلکہ آپ پنجاب کا علاقہ جو اس وقت آدھا ہندوستان و پاکستان میں ہے، اس وقت انگریزوں نے یہاں سے باقاعدہ نوجوانوں کو فوج میں اس لیے بھرتی کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ مولویوں کو چن چن کر مار سکیں۔ دلی کی جامع مسجد سے جب 1857 عیسوی کو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ گیا تو انگریزوں کے مضبوط دیواروں میں دراڑیں پیدا ہو گئی تھیں۔ ملک کی مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کر ان مولویوں نے شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نصیر الدین دہلوی، مولانا ولایت علی عظیم آبادی، عنایت علی، مولانا شاہ احمد شاہ مدراسی، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اور مولانا فضل حق خیرآبادی جیسے مولویوں کو تیار کیا تھا، جن سے اس وقت کے سپر پاور انگریز بھی ڈرا کرتے تھے۔ آج مولویوں، مدارس، تبلیغی جماعتوں کی بزرگان دین اور تبلیغ کے عمل کو نشانہ بنائے جانے کی نوعیت اور منظم سازش کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ایک بار پھر اسی طرح کے انگریز نامی دانشوروں کے دلوں میں وہی خوف کھایا جا رہا ہے کہ کہیں ان کی گدی یہ چٹائی والے نہ چھین لیں۔ یہ جو تبلیغی جماعت اور مولویوں کو لے کر آج کل سوشل میڈیا پر ہیرو بنے ہوئے ہیں نا، جب کوئی ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو یہی مولوی صاحب یاد آتے ہیں اور مولوی صاحب کہہ کر آگے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ جب اس قسم کے کسی دانشور کے گھر میں بیٹی یا بیٹی کی نکاح کی محفل سجے تو مولوی کے آس پاس دم ہلاتے نظر آتا ہے۔ اس وقت اس کی دانشوری اور امت کے تئیں ہمدردی نظر نہیں آتی۔ اس کے ماں باپ کے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے یہی مولوی حضرات چاہیے، ختم قرآن کے لیے اسی پھٹی چٹائی پر بیٹھنے والے مدارس کے طلبہ چاہیے، اور وہ مالدار دانشور ہے جو اپنے بچوں کو کیمسٹری، فزکس، اکاؤنٹس اور لینگویجز کی ٹیوشن کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، اور قرآن پڑھانے والے مولوی کو ماہانہ 500 روپے دینے کے لیے مر جاتا ہے۔ اسی قسم کے دانشور ہیں جو آج کل مرکز نظام الدین کو بھی اپنے نشانے پر لیے ہوئے ہیں اور اخبارات کے تراشے پھیلا کر اس کو ثواب کا کام سمجھے ہوئے ہیں، جبکہ اس طرح کے اخبارات میں آنے کے بعد یہاں کے بزرگوں نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ اس قسم کی مار پیٹ کرنے والوں سے یہاں کے بزرگوں کا اور نہ ہی مرکز سے کسی قسم کا تعلق ہے، لہٰذا باہر کے جھگڑوں کو مرکز سے نہ جوڑا جائے۔ اب اس کے باوجود شریروں نے شرارت نہیں چھوڑی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں حضرات مرکز چھوڑ کر چلے گئے، بعض لوگ آڈیو شیئرنگ کے ذریعے حقیقت بیانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض لوگ بڑے بڑے علماء کی تحریریں جو مرکز کے نام آئیں اس کو شیئر کر کے خود کو 30 بار خواہ سمجھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ دہلی والے اور میواتیوں کا جھگڑا ہے، نہ جانے کیا کیا۔ اب سوشل میڈیا پر گردش ایک طرفہ تحریروں پر کیسے یقین کر لیا جائے سمجھ میں نہیں آتا، اور جو لوگ شیئر کر رہے ہیں نہ جانے وہ کبھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کہ نہیں، اس دعوت کے کام کو سمجھے ہیں کہ نہیں، یا پھر ان کی افواہیں پھیلا کر مزہ لینے کا چسکا بیٹھ گیا، نہ جانے کیا ہے اللہ جانے۔ مگر مجھے کہنے کی اجازت دے کہ ایک چھوٹا سا گھر جس میں 5 یا 4 افراد رہتے ہیں وہاں انبن ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، تو سوچئے جہاں سے پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، ہر منٹ پر جہاں کئی جماعتیں آتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں جماعتیں آتی ہیں، کئی جماعتوں کی روانگی ہو جاتی ہے، جہاں سے پوری دنیا کے تبلیغی جماعتوں کا رخ دیا جاتا ہے، عرب جہاں آ کر کام کو سیکھ کر اپنے علاقوں میں کام بڑھا رہے ہیں، یورپین ممالک، ایشیا ممالک، خلیجی و عرب ممالک کی جماعتوں کو جہاں سے رہنمائی کی جاتی ہے، کیا وہاں بحیثیت بشر اختلافات نہیں ہو سکتے؟
دنیا کی کون سی ایسی تنظیم یا تحریک ہے جہاں اختلافات نہیں ہیں؟ بتا دیجیے۔ یہ زمانہ تو وہ ہے کہ ایک گھر کے افراد سالوں گھر میں رہنے کے باوجود چھوٹے سے اختلافات کی وجہ سے برسوں معانقہ نہیں کرتے، مگر یہ کام تو اللہ کا کام ہے، یہ دعوت کا کام ہے۔ یہاں انانیت اور عہدہ رتبے کی کوئی بات نہیں، یہاں بزرگان دین میں اختلافات نہیں، بلکہ کچھ حواری اور چیلے ہیں جو اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں اور اپنے دنیوی غرض اور عہدوں کے لیے بزرگان دین کی حمایت کے نام پر مرکز کو دو گروپوں میں بانٹنے چلے ہیں۔ کچھ لوگ لگاتار شرارت کرتے آ رہے ہیں، غنڈوں کو بھیج کر کبھی کھانے کے وقت، کبھی مشورے کے وقت، کبھی زبردستی اختلافات پیدا کر کے حامیوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو باہر کے جھگڑوں کو اندر سے جوڑ کر اور اخبارات کو غلط سلط انفارمیشن دے کر زبردستی اسے پھیلا کر بزرگان دین کے تحت عوام کو بدظن کرنے اور دعوت و تبلیغ کے عمل کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے اور نہ ہی آئندہ کامیاب ہوں گے۔ کہ کیوں؟ یہ وہ دعوت و تبلیغ کا عمل ہے جہاں اخلاص کے سکے بولتے ہیں، پرہیزگاروں کے عہدے چلتے ہیں، راتوں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والوں کے آنسو بولتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ کام ہے جو سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہوں، کیونکہ جو لوگ سوشل میڈیا میں جو گروپ بندی چل رہی ہے اور بزرگان دین کو لے کر جو اناپ شناپ بکا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ دراصل گروپ بندی اور تنقیدی جائزوں میں اخلاص یا امت کی تئیں کوئی درد نظر نہیں آ رہا۔ دراصل جب ہم پر وہ بزرگان دین جو اب دنیا میں نہیں رہے، جاتے جاتے کسی کو امیر مقرر کر گئے، ان کے انتقال کے بعد ہم لوگ اس امیر کی اطاعت کو ضروری نہیں سمجھا اور خاندانی نسبت کی وجہ سے خود کو بھی قول فیصل کا حقدار بنانے پر مصر ہونے لگیں گے، تو پھر یہاں ذاتی مفاد نظر آتا ہے اور اللہ کی مدد و نصرت اٹھا لی جاتی ہے اور وہ برکتیں نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے، کہ پھر اس ذاتی مفاد کو کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کر کے اس کو اتنا بڑا چڑھا دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی جس کو حقیقت سے کوئی واقفیت نہیں، جو لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، جو افواہیں گردش کر رہی ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ جس شخص پر مسجد وار جماعت میں فکریں ہوئی، کئی گشتوں میں محنت ہوئی، پھر اللہ نے ہدایت کے راستے کھولے، ارادہ کیا کہ چلو اس راستے میں، تو پھر اس طرح کے انبن اور افواہوں کے بازار میں وہ بھٹک جاتا ہے، اور جو اس راستے آنا چاہتا تھا وہ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، شرابی بھی ہو سکتا ہے، کبابی بھی ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی جو مسجد سے دور تھا، جو نمازوں سے دور تھا، اسلامی معاشرت سے ناواقف تھا، وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں ان تمام احباب سے جو سوشل میڈیا میں من گھڑت یا پھر ہو سکتا ہے حقیقت ہی ہو، ان تمام چیزوں کو شیئر کر کے بزرگان دین پر الزامات عائد کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح افواہیں پھیلانے سے آپ مرکز نظام الدین اور دعوت و تبلیغ کے تئیں مخلص ہیں؟ کیا سمجھیں اس کو؟ مجھے گروپ بندی نہیں آتی، میرا شمار ان لوگوں میں سے کیجیے جو اچھے کاموں کو سراہتے ہیں، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ یہ تو وہ کام ہے کہ اللہ نے عربوں سے چھین کر عجم کے حوالے کر دیا۔ عربوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو بقول عرب عجمیوں یعنی گونگوں سے کام لے کر بتایا۔ میں یہاں ان سے جو بزرگان دین کے مشورے کے مطابق امیر کی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے چیلے جو دلالی کرتے ہوئے اجرت کنڈوں اور گلی و نکڑ کے چھوکروں کو لا کر انتشاس پھیلا کر مذہبی آڑ میں اپنا دنیوی اغراض پورا کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے صاف صاف کہتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کی ناشکری کریں گے تو وہ کسی اور قوم کو کھڑا کر کے اپنے کام کے لیے اسے میرے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ مرکز نظام الدین کی ضرورت ہے۔ وہ کسی سے بھی، کہیں سے بھی، کبھی بھی، کسی بھی وقت بھی، کسی بھی پیر، کسی بھی کونے سے کسی کو بھی اٹھا کر اپنا کام کروا لے گا، مگر آپ لوگ جو دلال بنے گھوم رہے ہیں اور دعوت کے نام پر ایجنسیاں چلانے کے چکر میں ہیں، میڈیا کے زرخرید نامہ نگاروں کو خرید کر اپنے من کی بھڑاس نکال رہے ہیں، یہ شرارت جاری رہی تو آپ کی نسلوں سے وحدانیت کے نغمے چھین لے گا اللہ۔ ایسی عبرتناک داستانیں آج بھی ہمیں مل جائیں گی، ڈھونڈ کے دیکھیے۔ مجھے یہ بتائیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں کسی مخصوص شخص یا طبقے کو مخاطب نہیں ہوں۔ افواہیں پھیلانا کیا مسئلے کا حل ہے؟ چلیے آپ کی زبانی مان لیتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے حقیقت ہے، تو بتائیے کہ اب تک کتنا فائدہ ہوا؟
सिवाय मरकज़ निज़ामुद्दीन और दावत व तबलीग की बदनामी के। आप उन लोगों को बदनाम करने चले जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस उम्मत के लिए रोते हुए गुजार दी। मजदूर, ताजिर, अमीर व गरीब, झोपड़पट्टी में रहने वाला हो या बंगले में औरत हो या मर्द बच्चा हो या खातून शहरी हो या देहाती, हर एक की ठुड्डी पकड़कर, हाथ पकड़कर उसके रब से मिलाने की जद्दोजहद करते हैं। महीनों पैदल जमातें चलते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ रास्ता नहीं, बिजली नहीं, नदियाँ पार करके जाना पड़ता है, वहाँ जाते हैं जहाँ रास्ता नहीं जाता, इन जंगलात में जाते हैं जहाँ के दरिंदे ख़तरनाक हैं, जहाँ चरिंद परिंद हैबतनाक हैं, खाने के लिए मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है, उनको बदनाम करने चले। जो सोमालिया पहाड़ों में चढ़कर आज़ान दी तो अफ्रीका के जंगलों में मुसल्ला बिछा दिया। अरब ममालिक को समझाया कि दावत व तबलीग क्या है, उम्मत की तड़प क्या है, रातों पहर बिला गर्ज दूसरों के लिए रोने का मतलब क्या है और उसमें मज़ा कितना है और अल्लाह की मदद व नुसरत कितनी है। आप ऐसों को बदनाम करने चले जिनके चूल्हे में मिट्टी का तेल ख़त्म होता है तो हाथ उठाकर मांग लेते हैं और चूल्हा बिन तेल के जल पड़ता है। आप ये सोच रहे हैं कि इन तहरीरों से, इन अफवाहों से, बिके हुए अखबारी तराशों से इस अजीम काम का बाल बेका करेंगे, बरसों से जलाए हुए चिराग को अपनी फूंक से बुझा देंगे। कसम खुदा की, जब से काम की बुनियाद डाली गई, कुर्बानियों पर डाली गई, और आज भी इस काम से जुड़ने वाला दाई अपना माल, अपना वक्त, अपनी जान लगाकर न सिर्फ कुर्बानियाँ देता है बल्कि ख़ुद के इस्लाह के फ़िक्र के साथ पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए जन्नत में कैसे ले जाए पूरी इंसानियत को, उसकी फ़िक्र करता है। इसमें ठेला वाला भी है, कपड़ा फरोश भी है, घड़ी साज भी है, ताजिर है, फल बेचने वाला है, अमीर है, गरीब है, मालदार है, नौजवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, उस्ताद है, डॉक्टर है, कई होटलों का मालिक है, सहाफ़ी है, आलिम है, फाजिल है, मुफ्ती है। उसमें वो भी है जो कभी शराब पीता था मगर अब नहीं, उसमें वो भी है जो मौसीकी का दिलदादा था, दुनिया उसके पीछे चलती थी मगर अब नहीं, इसमें वो भी है जो कई कत्ल और जराइम में मुलवस था मगर अब तौबा कर लिया। ये सब के सब यहाँ एक ही सफ़ में अमीर की इताअत में खड़े होकर निकल पड़ते हैं। तो सोचिए अल्लाह को इस जमात पर प्यार आएगा कि नहीं आएगा, उसका अर्श हिलेगा कि नहीं हिलेगा। सोचने की बात है, सोचिए जरूर। नाज़रीन, वक्त हो चला है। मसला मुखालिफत या मुआफ़क़त का नहीं, मसला ये है कि हम ज़ाती मफाद के लिए बुजुर्गान दिन से दुनिया को बदज़न कर रहे हैं और फिर अल्लाह के काम में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। मुमकिन है आपके पास तहरीर इस्लाह के गर्ज से हो मगर इससे शह लेकर दुश्मन भी मैदान में उतर गए हैं और हकीकत को तोड़ मरोड़ कर इंतशार का सबब बने हुए हैं। और लिखने वालों की शरारत भी देखिए कि वो अपने नाम के साथ मशहूर दीनी इदारों के लक़ब भी जोड़ रहा है। ये मुकम्मल साजिश है। उसको समझते हुए इससे दूर रहने की कोशिश ही हमारे लिए दुनिया व आखिरत में नजात का सबब बन सकती है। जी हाँ, समझो तो फिर बात बने। नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Oh